नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, कल पाकिस्तान में 9 नेशनल असम्बली की और 3 पंजाब की सूबाई असम्बली की ज़मीनी इंतखाबात थे, बाई इलेक्शंस थे। अब उसमें गैर सरकारी तौर पर जो नताइज सामने आए हैं उससे ये लगता है, अच्छा इससे पहले हम आपको ये बता दें कि वो जो 9 सीटें वो पीटीआई की थी, जिन लोगों ने जब इमरान खान से वज़रात उज़्मा छीनी गई थी 9 अप्रैल 2022 को, तो फिर उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि सब के सब जो नेशनल असम्बली के मेंबरान हैं वो इस्तीफ़ा दे देंगे। तो 123 मेंबरान ने इस्तीफ़ा दिया था और फिर उसमें से राजा परवेज़ अशरफ जो नए स्पीकर बने नेशनल असम्बली के, तो उन्होंने उनमें से 11 लोगों के इस्तीफ़ा मंजूर किए। बाकी 112 जो हैं वो अभी कह रहे हैं कि हम वापस आना चाहते हैं। अब देखें क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल तो वो जो 11 सीटें खाली हुई थी उनमें से 2 तो रिज़र्व थी, तो उसको छोड़कर बाकी 9 पर, यानी जो नेशनल असम्बली की 9 सीटें थी उस पर ज़मीनी इंतखाब कल हुए। अच्छा, इसमें इमरान खान ने एक अजीब बात की। उन्होंने 9 की 9 सीटों पर अपना ही नॉमिनेशन पेपर भरा था। ये अलग बात है कि एक जगह से उनका नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो गया था, बाकी 8 सीटों पर वो खुद ही कंटेस्ट कर रहे थे। अब उसमें से जो गैर सरकारी नताइज आए हैं उससे तो ये लगता है कि 6 सीटों पर इमरान खान जीत रहे हैं, यानी पीटीआई, इमरान खान ही खड़े थे उसकी तरफ से। 6 सीटों पर इमरान खान जीतेंगे और 2 सीटें जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली हैं। एक तो कराची की है, मलिर की सीट है, वहाँ से भी पीपीपी जीती है, और दूसरी मुल्तान की है। अच्छा, ये जो है ना ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है इमरान खान के लिए या पीटीआई के लिए, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी जो वज़ीर ख़ारजा थे इमरान खान के दौरे हुकूमत में, उनको जो है इनका पीपीपी का जो एक बंदा है यूसुफ रज़ा गिलानी के साहिबजादे थे। अच्छा, उनकी बेटी थी, शाह महमूद कुरैशी की बेटी थी मेहर बानो कुरैशी, और उसको यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा अली मूसा गिलानी उससे जीत रहा है। तो एक सीट पीपीपी ने मुल्तान से जीत ली है। भले गैर सरकारी नताइज हैं, लेकिन उम्मीद है कि यही फाइनल हो जाएंगे, और एक मलिर से। इस लिहाज से तो फिर कहा जा सकता है कि इमरान खान, एक तो क्या है कि लोग तो ये भी मुआजना करते हैं कि 2018 में जब इलेक्शन हुए थे तो इनको कितने वोट मिले थे, मतलब पीटीआई के मेंबर को जो वहाँ से जीता था उसको कितने वोट मिले थे, और अभी इमरान खान को कितने वोट मिले हैं। अगर ये टच स्टोन या कसवटी उसके ऊपर लागू की जाए तो इससे लगता है कि इमरान खान की मकबूलियत में कमी आ रही है, क्योंकि 6 सीटों पर जीते। लेकिन अभी सवाल ये पैदा होता है कि एक तो उन्होंने खुद इस्तीफ़े दिए थे, तो फिर वो ज़मीनी इलेक्शन में खड़े क्यों हुए, और अगर ज़मीनी इंतखाबात में वो खड़े हुए, मतलब कंटेस्ट किया और अभी जीत गए हैं 6 जगहों से, तो ज़ाहिर है वो तो एक ही सीट रख सकते हैं अपने पास। बाकी 5 सीटें तो फिर खाली हो जाएंगी, तो क्या फिर ज़मीनी इंतखाबात होंगे उसके लिए। तो ये तो एक किस्म का पाकिस्तान में जो सिस्टम है, इलेक्टोरल जो सिस्टम है या जो डेमोक्रेसी है, उसके साथ एक मजाक करना है कि आपको खाली ये दिखाना है कि हाँ मैं जीत सकता हूँ, भले ही आप फिर जीत भी न पाएँ 9 की 9 सीटों पर, लेकिन आप तो अपनी ज़िद पर अड़े हैं। नाज़रीन, FATF के ग्रे लिस्ट में है पाकिस्तान,
اور تقریباً میں سمجھتا ہوں 2 سال ہونے کو آئے ہیں ان کو، وہ اپنی FATF کی گرے لسٹ میں ہے، یعنی ایڈیشنل مانیٹرنگ ہوتی ہے ان کی، اور اس کی وجہ سے ان کو جو لون وغیرہ جو ملتے ہیں، جیسے کہ خیر FATF کی گرے لسٹ میں آنے کی وجہ سے ان کو لون ملنے میں تکالیف آتی ہیں، پیسہ ادھاری پہ یا اس کے اوپر پھر ان کو جو شرح سود دینی پڑتی ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے، اور ایک قسم کا ایک بدنما داغ لگ جاتا ہے کہ یہ جو ملک ہے وہ منی لانڈرنگ کو سپورٹ کرتا ہے، دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ 3 مہینے پہلے ان کی ایک میٹنگ ہوئی تھی برلن میں، اور وہاں پر حنا ربانی کھر گئی تھی پاکستان کی طرف سے نمائندگی کرنے کے لیے، اور ان کو امید بندھی تھی کہ 3 مہینے کے بعد یعنی اکتوبر میں آپ کو گرے لسٹ سے باہر کیا جائے گا۔ ابھی دیکھیں 21 اکتوبر کو سنگاپور میں یہ میٹنگ ہونے جا رہی ہے FATF کی، اب وہاں پر کیا ہوتا ہے امید ہے کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس بار بھی ان کو ٹال دیا گیا تو یہ پاکستان کے لیے بڑی ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی، کیونکہ پاکستان کی مالی حالت تو دن بدن کمزور ہی ہوتی جا رہی ہے، اور خاص طور پر یہ جو ابھی سیلاب آیا ہے اس کی وجہ سے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس طرح پاکستان کو ایک اچھا بہانہ مل گیا ہے کہ وہ بین الاقوامی جو ڈونرز ہیں، IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، یا دوسرے بڑے ویسٹرن کنٹریز ہیں، ان سے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو $30 بلین کا نقصان ہو گیا ہے یہ ناگہانی سیلاب کی وجہ سے، تو اس کے لیے آپ ہماری مدد کیجیے۔ اور ابھی اس کے لیے جناب اسحاق ڈار جو ہے نا وہ واشنگٹن گئے ہوئے ہیں، اور وہاں پر وہ IMF اور دوسرے جو ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں جاری ہیں، اور انہوں نے پھر پریس والوں کو یہ بتایا کہ ہمیں امید ہے کہ $16 بلین تک ہماری مدد ہو سکتی ہے، اور اگر یہ $16 بلین کی ان کی امداد مٹیریلائز ہوتی ہے تو پھر تو یہ پاکستان کے لیے بہت خوش آئند ثابت ہوگا، کیونکہ اس طرح وہ نہ صرف جو سیلاب زدگان ہیں ان کی مدد کر پائیں گے، بلکہ پاکستان کی اوور آل جو پوزیشن کمزور ہو گئی ہے فارن ایکسچینج کی، اس کو بھی اس سے بڑی مدد ملے گی۔ اچھا، وہاں پر واشنگٹن میں پریس والوں سے بات کرتے ہوئے جناب اسحاق ڈار نے کہا کہ جب ہم اپریل میں حکومت میں آئے تھے، شہباز شریف کی حکومت 9 تاریخ اپریل کو آئی تھی، تو خود جو ہے وہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی یعنی PTI کی، اس کے لوگ کہہ رہے تھے کہ اب یہ پھنس گئے، اور شیخ رشید کا تو مشہور جملہ تھا، وہ پریس کو انہوں نے بات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ہمارا جو ملبہ ہے وہ اس نئی حکومت کے اوپر گرے گا، کیونکہ ان لوگوں نے بہت جو ہے مس مینیج کیا تھا پاکستان کی معیشت کو، اور جس کی وجہ سے $6 بلین ریزرو کم ہو چکے ہیں، $200 کا ہو جائے گا 31 تاریخ تک۔ جو مہنگائی کی قیامت غریب آدمی پہ ٹوٹے گی، ہمارا ملبہ بھی سارا ان پہ پڑ گیا، ہمارا سارا ملبہ ان پہ پڑ گیا، یہ اس ملبے تلے دب کے سیاسی طور پہ مر جائیں گے۔ ڈالر بھی مہنگا ہو گیا، ان ایمپلائمنٹ بھی بڑھ گئی، اور مہنگائی بھی بہت بڑھ گئی تھی۔ تو اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ 24 فروری کو جب یہ گیا تھا عمران خان روس کو، تو اسی تاریخ کو روس نے یوکرین پہ حملہ کر دیا، اور اس جنگ کی وجہ سے تو پوری دنیا آفت میں آ گئی ہے، اس کی وجہ سے تیل مہنگا ہو گیا اور گیس مہنگی ہو گئی۔ تو سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو نون لیگ یا PDM والوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، ایسے وقت میں نو کانفیڈنس موشن لانا عمران خان کے خلاف، یہ بیوقوفی پر مبنی ہے، ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ لیکن ابھی جناب اسحاق ڈار جو کہہ رہے ہیں، ان کو امید ہے
کہ ہم نے جو اقدام اٹھائے ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت واپس پٹری پہ آ رہی ہے، اور ابھی الیکشن میں 10 مہینے پڑے ہیں، یعنی ان کو اندازہ ہے کہ آئندہ سال اگست میں الیکشن ہوں گے، تو جب تک ہمیں اتنی ونڈو مل جائے گی، ونڈو آف اپرچونٹی، کہ ہم معیشت کو پوری طرح ڈگر پر لے کر آئیں گے، مہنگائی کم کر سکیں گے۔ جیسے ابھی کل ہم نے آپ کو بتایا کہ بجلی کے نرخوں میں 4.25 روپیہ انہوں نے کم کیا، اور ابھی تیل کے بھاؤ اگر مناسب ہوتے ہیں، جیسے ڈالر بہت مہنگا ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے تیل کے بھاؤ بھی سافن ہو گئے ہیں یا کم ہو گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی پاکستان کو پھر یہ ہمت بڑھے گی کہ وہ پاکستان میں بھی جو ہے پیٹرول یا ڈیزل کے بھاؤ کم کر سکیں گے۔ تو جناب اسحاق ڈار کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں یہ جو ابھی 10 مہینے ہیں، ہم اس میں ایسے اقدامات اٹھائیں گے کہ یہ جو لوگوں کی ہمارے اوپر ناراضگی ہے، لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ان کے آنے کے بعد مہنگائی بڑھی ہے، وہ الگ بات ہے کہ ہم پی ڈی ایم کے آنے کی وجہ سے نہیں، یوکرین جنگ کی وجہ سے مہنگائی بڑھی ہے، لیکن لوگ تو ایسا ہی بولیں گے کہ دونوں کوئنسائڈ ہوئے، یہ آئے، وہ جنگ شروع ہوئی اور اس کے ساتھ یہ بھی آ گئے۔ تو ابھی اسحاق ڈار کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو بھی اقدام اٹھائے ہیں اس سے معیشت واپس اپنی پٹری پہ آ جائے گی، اور انشاءاللہ آئندہ سال جو جنرل الیکشنز ہوں گے اس میں ہمیں اس کا فائدہ ملے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن وداعی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، عذرائے کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔